الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رضائے الہی۔ اللہ پاک اس پروگرام کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَرِدَنَّ الْحَوْدَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا أَعْرَفَهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ نبی پاک فرماتے ہیں حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر جو عاشقان رسول، جو قومیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گی، کثرت سے درود پاک پڑھیں گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں انہیں حوض کوثر پر پہچان لوں گا۔ کس سبب سے؟ کثرت درود پاک کے سبب، یعنی وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت منیب بن ازدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لوگ جمع تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے تھے، کیا؟ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ کیفیت، اور دوسری طرف وہ لوگ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینک رہا تھا، اور کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا۔ دوپہر تک یہی معاملہ رہا۔ حضرت منیب بن ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو ایک خاتون بڑے پیالے میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوتی ہیں۔ کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دھوتی ہیں۔ کہا کہ میں نے وہاں موجود حاضرین سے کسی سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ کچھ مزید بھی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور ان کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ اور رومال تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی لے کر پانی پیا، وضو کیا، پھر سر اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اپنی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، ہرگز یہ خوف مت کرو کہ یہ لوگ تمہارے والد پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی گالیاں سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی گالیاں سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی خاطر کیسی کیسی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف اٹھائی ہیں۔ یہ سب کچھ تب ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر نیکی کی دعوت دینا شروع کی۔ لہٰذا جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دینے میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دل آزاری والی باتیں ہو جائیں، اسے غصے سے رپلائی کرنے کے بجائے، جھڑکنے کے بجائے، منہ چڑھانے کے بجائے، لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے، اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سامنے رکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف پر صبر کیا ہے،
جو تکالیف پہنچی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا ہے۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا یہ سنت ہے، جی ہاں، اور ان پر صبر کرنا یہ سنت ہے، اور باوجود سخت ترین مشکل حالات کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعہ سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطمینان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکالیف پر صبر کرنا، یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب، سکون، صبر اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین کہ ایک وہ دن آئے گا کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ کتنے کمال کی بات ہے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جمع ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ سامنے سے معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی معاذ اللہ گالیاں بک رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی مطمئن ہو جاؤ، اطمینان کرو، صبر کرو۔ کیا کہ اے میری بیٹی ہرگز یہ خوف مت کرو کہ یہ لوگ تمہارے والد پر غالب آ جائیں گے، کبھی یہ غالب نہیں آ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا اللہ پاک کی ذات پر۔ گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کا نتیجہ دیکھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ اس راستے کی ابتدا ہے، آخر کار مشکل حالات ختم ہو جائیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ مشکل حالات ختم ہو جائیں گے، یہ تکالیف کے دن انجام کو پہنچیں گے، اور یہ تکالیف کا چڑھتا ہوا سورج ایک دن ڈوب جائے گا۔ جی ہاں، یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور پھر ایک وہ وقت آئے گا جب ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی، لوگوں کی زبانوں پر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کلمے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ اپنی جانیں تک لٹائیں گے، اس قدر تیار ہو جائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ عام طور پر جب ہم مشکلات میں آ جائیں، مثلاً کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کسی کام میں ناکام ہو گئے، اسکول میں فیل ہو گئے، اگر کسی معاملات میں مشکلات آ گئیں، نیکی کی دعوت کے لیے گئے تھے، قافلے میں سفر کیا تھا، وہاں پر مشکلات آ گئیں، ایکس وائی زی کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا، تو ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی صبر کی تلقین کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، کوئی تھپکی دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، اور آیت مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ جملے ہم سنتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہوتا ہے کہ جس پر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو دوسرے آ کر اسے تلقین کرتے ہیں صبر کی، اسے کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، ہمت کرو، حوصلہ رکھو، اطمینان میں آ جاؤ کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیارا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنہیں گالیاں دی جا رہی تھیں، جن پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، جنہیں دکھ دیا جا رہا تھا، حضور انہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، وہ دل آزاری والے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو اطمینان کا درس دے رہے ہیں، میرے آقا اپنی شہزادی کو صبر کا درس دے رہے ہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کیسا کمال کا ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان کیسا کمال کا ہے کہ خود بھی صبر میں اور اپنی شہزادی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا فرما رہے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں ایک بات، میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی، ہم یہ ذہن بنا لیں، یہ جو کیفیت ہے، کبھی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، ذہن بنا لیں کہ یہ دکھ جو ہے یہ اپنے مقررہ وقت پر چلا جائے گا،
اس دکھ نے ہمیشہ نہیں رہ جانا، بلکہ اس دکھ نے، اس مصیبت نے، اس پریشانی نے، اس مشکل نے ٹل جانا ہے، اس نے چلے جانا ہے۔ اور پھر بھیجے گا کون؟ جس نے اس دکھ میں مبتلا کیا ہے، وہی خالق کائنات کی ذات اس دکھ سے چھٹکارا عطا کر دے گی۔ وہی خالق کائنات کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہمیں نکال دے گا۔ وہی ذات ہے نکالنے والی، وہی ذات ہے جو ہمیں سکون مہیا کرے گی، وہی اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات ہے جو ہمیں قرار عطا کر دے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے، افسوس آج کے اس زمانے میں ہمارے ہاں یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم بہت جلد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت باریک سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اور ایک وقت مقرر ہے اس کا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ترجمہ کنز العرفان، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے، یعنی یہ بات اللہ پاک کے ہاں طے ہے کہ کون سا کام کیسے اور کب پورا ہوگا، یہ اللہ پاک کے ہاں طے ہے۔ بعض کاموں کے وقت تو ہمارے ہاں بھی مقرر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت ہے جو اللہ پاک کے ہاں مقرر ہے۔ جی ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں سگنل پر کھڑے ہم انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ ٹائمر بھی لگا ہوا ہے، لیکن اب ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ٹائمر لگا ہوا ہے، چند سیکنڈ ہے، لیکن ہم اکتا رہے ہوتے ہیں کب یہ سگنل کھلے گا؟ یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم بہت جلدی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، بس فوراً یہ سگنل کھل جائے اور ہم کراس کریں۔ بعض نادان تو ایسی نادانی کرتے ہیں، ابھی سگنل بند ہے، ٹائمر لگا ہوا ہے، ابھی ہمارا گزرنے کا وقت نہیں ہے، لال بتی جل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سگنل توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود بھی نقصان کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان میں مبتلا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کئی ایک اس طرح کے پھر حادثات ہوتے ہیں، جان کی بازی تک ہار جاتے ہیں یا دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی نادانی، اور یہ وہ ہے جو ہماری اکتاہٹ ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے صبری ہے، معاملات میں صبر نہ کرنا۔ یہ وقت گزر جائے گا پیارے اسلامی بھائیوں۔ بہت سی اس طرح کی مثالیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ ٹریفک میں ہیں، ٹریفک جام ہو گیا ہے، کیا ہم ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ بعض افراد ایسا کر رہے ہوتے ہیں، غصے سے لال پیلے ہونے لگ پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ بعض نادان استغفر اللہ وہ تو گالی دیتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بول رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا شور کرنا، ٹریفک کا جو جام ہونا ہے، کیا یہ ختم کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا کسی کو گالیاں دینے سے یہ ختم ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا ہمیں اطمینان میں رہنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کسی نے میٹرک کرنا ہے، میٹرک میں جانا ہے، اس کے لیے پوری ایک چین ہے، وہ نرسری سے شروع کرے گا، پری نرسری پڑھے گا، پریپ پڑھے گا، 1 میں آئے گا، 2 میں آئے گا، 3 میں آئے گا، کرتے کرتے اس نے میٹرک میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم چھلانگ لگائے گا اور میٹرک میں چلا جائے گا۔ نہیں پیارے اسلام بھائیو، یہ جلدی نہیں ہوگی، یہ وقت مقرر ہے، کب کس نے کیا کرنا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ ہمیں اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا، ہمیں جلد بازی کا شکار نہیں ہونا۔ بڑی پیاری ایک روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیسی پیاری رہنمائی فرمائی ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت انتظار الفرج، یعنی آسانی ملنے کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، پریشانی آ گئی، صبر کریں، آسانی کا انتظار کریں، اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ بیمار ہو گئے، صبر کریں، شفا کا انتظار کریں، واویلا نہیں کریں، لوگوں کو نہیں بتائیں، اس پہ گلے شکوے واویلے نہ کریں، بلکہ صبر کریں۔ کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ امتحان میں ناکام ہو گئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو تو کیا ہے؟ صبر کریں، اگلی مرتبہ خوب محنت کر کے امتحان دوں گا، پاس ہونے کا، کامیاب ہونے کا انتظار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے گا۔ حالات بے قابو ہو گئے، صبر کے ساتھ انتظار کیجئے، اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، مصیبتوں میں گر جائیں، ہر حال میں انتظار کریں، کب کہ یہ وقت گزر جائے گا، آسانی کا انتظار کریں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا۔
پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، یعنی بھلائی والا ہی اس کا سارا معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب اسے خوشی ملتی ہے تو یہ شکر ادا کر کے ثواب کما لیتا ہے، اور جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اس پر بھی ثواب کما لیتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی مومن کا یہ حال کیسا پیارا حال ہے کہ دو کیفیت ہیں، یا خوشی کی کیفیت ہے یا پھر اس پر مصیبت کی کیفیت ہے۔ خوشی کی کیفیت میں، خوشی کے حال میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے یہ ثواب کما لیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر صبر کر کے پھر بھی اللہ پاک کے ہاں سے ثواب کما لیتا ہے۔ پنجابی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کی، کہا چپ رہسیں تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاسیں، نہ موتی نہ ہیرے۔ یعنی تکلیفوں پر خاموشی کے ساتھ صبر کرتے رہو گے، انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب ملے گا، انعامات ملیں گے۔ اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا، شکوے کیے، شکایات کیے، تکلیف تو اپنے وقت پر جائے گی، لیکن جو ثواب ملنا تھا اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں تو ہر حال میں نظر خالق کائنات کی رحمت کی طرف رکھنی ہے۔ ہمارا اللہ ہے جس نے اگر کوئی مصیبت میں آ گیا ہے، پریشانی میں آ گیا ہے، تو وہ اپنی ان مصیبتوں کو یہ دیکھ لے کہ اللہ ان مصیبتوں کو دور فرمائے گا، اللہ ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ جو روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، یعنی آسانی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک طرف دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، سگنل پہ کھڑے ہیں، سگنل بند ہے، اب انتظار کریں، مصیبت آ گئی تو کیا انتظار کریں، پریشانی آ گئی انتظار کریں، انتظار کرنے پر ثواب ہے، آسانی کا انتظار کرنے پر ثواب ہے۔ کیوں؟ بڑی پیاری حکمت بیان کی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ صبر کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ آسانی آنے کا انتظار کرتا ہے، اس کی نظر اصل میں ظاہری اسباب پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے، یعنی اسباب بنانے والے رب رحمان کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ ان معاملات کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ رحمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یعنی نگاہیں اسباب سے ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف دیکھنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا صبر و تحمل کے ساتھ آسانی آنے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے، اللہ کرے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو جائے، ہمیں صبر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، ہماری نظر ان دنیا کے معاملات کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نظر مسبب الاسباب کی طرف ہو۔ جس رب نے دکھ میں مبتلا کیا ہے، جس رب نے اگر تکلیف بھیجی ہے، وہی رب اس دکھ کو دور کرے گا، وہی رب ان تکالیف کا خاتمہ فرمائے گا، وہی رب ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ رب ہے نا، رب کتنا بندے سے پیار فرماتا ہے، یہ رب کا پیار ہی تو ہے، رب کا کرم ہی تو ہے ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو کیا کوئی غیر مسلم اس دنیا میں جی سکتا تھا، سانس لے سکتا تھا؟ کیا کوئی گناہگار یہاں پر ایک قدم رکھ سکتا تھا؟ نہیں رکھ سکتا تھا۔ محض یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، محض اللہ پاک کا فضل ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی طرف ہی نظر کرنی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف ہی دیکھنا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا اور ہمیں ہماری مشکلات سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور جو خوشیوں کے لمحات میں ہیں، جن کے ہاں اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے، وہ دکھوں میں نہیں ہے، وہ خوشیوں میں ہے، ان کا کاروبار ٹھیک ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، ان کی مرادیں پوری ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان کی نظر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ کی نافرمانیاں کریں۔ استغفر اللہ، اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رحمتوں میں، اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو جن کے ہاں نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور جو کسی مصیبت میں آگے، پریشانی میں آگے، وہ صبر کریں۔ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا
اور اللہ پاک نے کرم کیا ثواب ملے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, جنت کی صورت میں بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا, دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بھی برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کے آخر میں ہم ایک نیک عمل پر بات کرتے ہیں. آئیے آج کا نیک عمل سنتے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے چھٹا نیک عمل ہے, کیا آج آپ نے کنز الایمان مع خزائن العرفان یا نور العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ یا سن لی, یا صراط الجنان سے کم و بیش 2 صفحات پڑھ یا سن لیے؟ اللہ کرے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. جی ہاں, قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے. کنز الایمان کا ترجمہ آپ اٹھا لیجئے, آپ تفسیر صراط الجنان اٹھا لیں. انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا, اور اللہ پاک کا کرم ہوا تو انشاءاللہ قرآن کا نور ہمیں نصیب ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد حاصل رضا